السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو میں تو ابھی کام سے آیا، نان سٹاپ 8 گھنٹے 30 منٹ کام کیا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو جدھر 10 سال پہلے میں لیب میں کام کرتا تھا، اب ان کو بھی میری ضرورت ہے، تو سیٹرڈے کو میری اپنی لیب میں کام نہیں تھا، انہوں نے مجھے کل فون کیا تھا کہ بھائی آ جانا، آپ کی ضرورت ہے، تو میں ادھر گیا تھا کام پہ۔ اور کھانے کے لیے انہوں نے سینڈوچ منگوایا میرے لیے، وہ تھوڑا سا بریک کیا تھا، لیکن نان سٹاپ کام کیا تھا 8.5 گھنٹے، جو کہ مجھے اوور ٹائم ملے گا، اس کا شکر ہے، کیونکہ اس ٹائم پہ مجھے پیسوں کی بھی ضرورت ہے۔ تو کیونکہ جیسے کہ میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ بھئی میں بہت جلد ایک نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا، جس میں نے آپ کو بتانا ہے کہ میں نے یورپ کی کسی اور کنٹری کا ٹکٹ بک کیا ہے، جو کہ سائپرس کے پن کارڈ پہ ویزا فری ہے۔ جو لوگ چینل کے ساتھ جڑے ہیں ان کو پتہ ہے کہ آلریڈی میں 2 کنٹریز ویزا فری ٹریول کر چکا ہوں سائپرس سے، جون میں سربیا اور بوسنیا۔ ایک تیسری کنٹری سربیا کے ساتھ بارڈر پہ لگی ہے، میسیڈونیا، نارتھ میسیڈونیا، سربیا اور گریس کے بیچ میں ہے، وہ بھی ویزا فری ہے، تقریباً 15 دنوں کے لیے سائپرس کے پن کارڈ پہ۔ ایک ٹائم میں آپ 15 دن گزار سکتے ہیں، لیکن پچھلی دفعہ دن میرے کم تھے، اور ویسے میرا ارادہ تھا کہ اگر ایک دن نکل گیا تو میں سربیا سے بائی بس یا بائی ٹرین جا کے وہ بھی وزٹ کر لوں گا، لیکن بدقسمتی سے ٹائم کم تھا اور مجھے ٹائم نہیں ملا، تو اس کے لیے اب مجھے الگ سے ٹریول پلان بنانا پڑا۔ اور وہ جو کنٹری یورپ کی میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ویزا فری ہے اور میں نے ٹکٹ بک کیا ہے، تو وہی وہ کنٹری ہے نارتھ میسیڈونیا، یا جس کو اردو میں مقدونیہ بولتے ہیں۔ تو بھئی یہ وہ کنٹری ہے کہ بقول مقدونیہ کے الیگزینڈر ان کے شہر میں پیدا ہوئے تھے۔ مقدونیہ کا ایک شہر ہے، اسکوپیے کیپٹل بھی ہے، ادھر پیدا ہوئے تھے، اور انہوں نے الیگزینڈر کا مجسمہ گھوڑے کے اوپر تلوار شاید ہاتھ میں لیے، وہ بھی ادھر بنایا ہے، جو کہ میں آپ کو اپنی ویڈیو میں انشاءاللہ دکھاؤں گا۔ لیکن بھائی اچھا، سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ کام کی بات میں نے کیوں کہی کہ میں ابھی کام سے آیا، کیونکہ میں بہت تھکا ہوا تھا اور ابھی میں لیٹ کے وہی ویڈیو بنا رہا ہوں، آئی ایم سوری، کیونکہ ابھی میں بناؤں گا تو اپلوڈ کر دوں گا، پھر جب میں ریلیکس ہوتا ہوں وہ بہت لیٹ ہو جاتی ہے ویڈیو، اور رات کے ٹائم پہ اپلوڈ کرتا ہوں تو آپ لوگ شاید سوئے ہوتے ہیں، تو اس لیے میں نے کہا کہ بھئی جلدی سے بنا دو، خیر ہے لیٹ کے ہی بنا دو۔ ویسے بھی آپ لوگوں کو میری باتوں سے غرض ہے، میری پوزیشن سے غرض تھوڑی ہے کہ بیٹھا ہوا ہے کہ لیٹا ہوا ہے۔ تو بھئی ابھی اس دفعہ بڑا زبردست ٹریولنگ ہونے والا ہے انشاءاللہ، اس کی ایک وجہ ہے، پچھلی دفعہ میں اکیلا تھا، اب بھئی نیا پرایا دیش اور بندہ اکیلا، اسے گھومنے پھرنے میں مزہ زیادہ نہیں آتا، تو میرا ویسے اس دفعہ بھی ارادہ تھا کہ کوئی مجھے ساتھی مل جائے، لیکن ارینج نہیں ہو سکا، لیکن اس دفعہ اللہ نے کرم کیا۔ میرا ایک بہت ہی جگری دوست ہے، کاظم علی اس کا نام ہے، اور وہ پاکستان سے ہے، اس کا تعلق ہمارے ہی صوبے کا ہے، کے پی کے کا، اور ہمارے گاؤں سے کوئی 30-40 کلومیٹر دور اس کا گاؤں ہے، اور اس کے گاؤں کا نام ہے چینا، جو کہ مین سٹی ہے رستم گاؤں سٹی کے پاس میں ایک چھوٹا گاؤں ہے چینا، میں ان کے گاؤں میں گیا تھا۔ اصل میں زمین سے چشمے نکلتے ہیں ان کے گاؤں میں، اور چشمے کو پشتو لینگویج میں چینا بولتے ہیں، اس لیے ان کے گاؤں کا نام بھی چینا ہے۔ بہت ہی پیارا گاؤں ہے، میں گیا تھا ان کے گاؤں میں اس سے ملنے اور چکر لگانے، وہ اصل میں پہلے سائپرس میں میرے ساتھ تھے، اور بھئی ہماری دوستی ہو گئی تھی، وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ قصہ ہے کہ دوستی کیسے ہوئی تھی اس کے ساتھ۔ اصل میں جو میرا دوست تھا وہ اس کے گھر میں شفٹ ہو گیا، اور ان دونوں کی بڑی اچھی خاصی دوستی تھی۔ بعد میں ان کی دوستی میں کوئی دراڑ آئی اور مجھ سے اس کی ملاقات ہو گئی، تو اس کو ایسا لگا کہ بھئی یہ تو اس سے زیادہ اچھا بندہ ہے، دوستی کے قابل ہے، اس سے تو مجھے بھی وہ بندہ اچھا لگا، ہماری دوستی ہو گئی۔ وہ مجھے پاکستان جانے سے اس نے بہت روکا تھا اس ٹائم پہ، 10-11 سال پہلے جب میں پاکستان آیا تھا سائپرس سے، اور اس کا بھی پلان تھا کہ بھئی میں یو کے شفٹ ہو جاؤں گا سائپرس سے، اور مجھے بھی اس نے وہی راستہ اپنانے کو بولا کہ بھئی واپس مت جاؤ اور میرے ساتھ تم بھی یو کے شفٹ ہو جاؤ، لیکن میرے دماغ میں کچھ اور ہی باتیں تھی،
تو بس مجھ سے غلطی ہو گئی، میں پاکستان چلا گیا اور میں نے ابھی پھر زیرو سے اسٹارٹ لیا سائپرس میں آگے، اور وہ پھر اس کے بعد یو کے شفٹ ہو گیا، پھر ابھی اس کے پاس یو کے کا پاسپورٹ ہے، لیکن بھائی ہماری دوستی لازوال دوستی ہے، انشاءاللہ مرتے دم تک ختم نہیں ہوگی، ہمارا تعلق قائم ہے۔ تو ابھی میں نے پھر اس کو بولا تھا کہ بھئی نیکسٹ وزٹ میں تم بھی میرے ساتھ ہو جانا، تو اس نے ہاں بھر دی تھی، حامی بھر دی تھی، تو ابھی وہ میرے ساتھ ہو گیا ہے۔ تو بھئی ابھی میں نے بھی ٹکٹ لے لی ہے میسیڈونیا کے لیے، اور اس نے بھی ٹکٹ بک کر لی ہے، میں نے اپنی ٹکٹ اس کو بھیج دی، اس نے مجھے بھیج دی۔ وہ ابھی میں آپ کو خیر دکھا نہیں سکتا کیونکہ میرے پاس پرنٹ آؤٹ نہیں ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولتا، تو آپ کو پروف دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی بھائی ہمارا چھوٹا سا میں آپ کو پلان بتا دوں، پلان کیا ہے اصل میں، اسکوپیہ کی ڈائریکٹ فلائٹ یا تو بہت مہنگی تھی یا مل نہیں رہی تھی سائپرس سے اور یو کے سے بھی، تو پھر ویسے بھی وہ ساری کنٹریز ویزا فری ہیں آپ، اور لینڈ بارڈر سے کنیکٹڈ ہیں، اور بڑا ایزی ٹریول ہوتا ہے ایک کنٹری سے دوسری کنٹری میں، تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ سربیا کی سٹی بیلگریڈ جدھر میں پہلے بھی گیا تھا اس کی ٹکٹ لے لیں، اور وہیں سے پھر بائی روڈ یا بائی ٹرین کسی بھی طرح سے اسکوپیے یعنی کہ میسیڈونیا آ جائیں گے اور میسیڈونیا وزٹ کر لیں گے، کیونکہ سربیا کی فلائٹ سستی بھی تھی اور ایزیلی اویلیبل بھی تھی۔ تو بھئی میں نے بھی سربیا کی فلائٹ کی، بیلگریڈ کی، اور اس نے بھی کی، اور بھئی 14 اگست 2024 کو جب سمر ویکیشن ہوں گی یورپ میں، میری بھی چھٹیاں ہوں گی، اور اس کا تو خیر اپنا کام ہے، یو کے میں وہ کسی بھی ٹائم چھٹی کر سکتا ہے۔ تو 14 اگست کو ہماری فلائٹ ہے، میں صبح پہنچوں گا 14 اگست کو بیلگریڈ، اور وہ شام کو پہنچے گا۔ جس ہاسٹل میں رہا تھا، آپ میری ویڈیوز میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، وہ ریسیپشنسٹ تھا زیک، اس کے ساتھ میری اچھی خاصی دوستی اب بن گئی ہے، بھائی چارہ بن گیا ہے، بلکہ وہ مجھے بھائی بولتا ہے، میں بھی اس کو بھائی بولتا ہوں، اور وائبر کے تھرو ہماری باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ تو میں نے اس کو یوں ہی بولا کہ بھئی میں نے تو ٹکٹ اپنے دوست کے ساتھ بک کیا ہے سربیا کا، اور 14 اگست کی رات آپ کے ساتھ ہوں گے، تو وہ بہت خوش ہوا، اور اس نے مجھے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے، 2 بیڈ والا ایک روم آپ لوگوں کے لیے میں نے ابھی سے میں وہ چھوڑ دوں گا 14 تاریخ کی نائٹ کے لیے، 14 اگست کی۔ اور اس نے مجھے کہا کہ بھئی ویسے 25 یورو پر ہیڈ رینٹ ہے، لیکن آپ دونوں کے لیے 30 یورو مطلب 15 یورو پر ہیڈ ہوگا، اور آپ بے فکر رہو، آپ ایسا ہوگا جیسے کہ اپنے دوسرے گھر میں آؤ گے، سربیا آپ کے لیے بالکل اپنے دوسرے گھر جیسا ہوگا۔ تو ابھی پلان ہمارا یہ ہے کہ بھئی 14 اگست کو جب میں تو خیر صبح پہنچ جاؤں گا، لیکن جاتے ہی میں ہوٹل روم بک کر لوں گا وہی والا، اور پھر شام کے ٹائم جب اس کی فلائٹ پہنچے گی 10-12 گھنٹے بعد میں ایئرپورٹ جا کے اس کو پک کر لوں گا، اور وہی پھر دونوں ادھر نائٹ سٹے کر لیں گے، کیونکہ وہ بھی تھکا ہوگا سفر سے، میں بھی، اور اگلے دن 15 اگست کو انشاءاللہ ادھر سے بائی ٹرین یا بائی روڈ بارڈر کے پاس ایک سٹی ہے سربیا کی نیش، جو کہ میں نے پچھلی دفعہ نہیں دیکھی تھی، وہ دیکھ لیں گے، پھر دیکھیں گے ادھر یا تو نائٹ کے لیے رک جائیں گے 15 اگست کی، یا پھر ڈائریکٹ بارڈر کراس کر کے میسیڈونیا کے سٹی اسکوپیے کیپٹل میں اسکوپیے میں پہنچ جائیں گے، اور پھر اسکوپیے میں رہیں گے بھئی 17 اگست تک، اور دیکھتے ہیں اسکوپیے کو تو ایکسپلور کریں گے ہی، اس کے ساتھ اگر کوئی اور اچھی سی ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے، کوئی اور سٹیز اگر ہیں میسیڈونیا کی، تو وہ بھی دیکھ لیں گے 2 دنوں میں، اور پھر 17 اگست کو واپس آ جائیں گے۔ ابھی تو یہی پلان ہے، چینج بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور کنٹری بھی بیچ میں ہم شامل کر سکتے ہیں، جیسے کہ البانیہ ہے، وہ بھی ادھر ہی ہے، البانیہ کا ای ویزا ہے، بڑا ایزیلی ملتا ہے، لیکن ویزا فیس پے کرنی ہوگی شاید 60 یورو، تو بجٹ کو دیکھتے ہیں بھائی، کیونکہ بجٹ بھی میٹر کرتا ہے۔ پچھلی دفعہ میں فرسٹ ٹائم تھا تو مجھے زیادہ ایکسپیرینس نہیں تھا، میرا خرچہ ہو گیا تھا۔ اچھا، اب بات اگر چھڑ گئی خرچے کی، تو ایک بھائی نے مجھ سے ریکویسٹ بھی کی تھی کہ آپ کا کتنا خرچہ ہوا تھا پچھلے وزٹ پہ، جب آپ نے 2 کنٹریز دیکھی، تو بھئی میں موٹا موٹا اگر بتا دوں تو میں نے 135 یورو کی ریٹرن ٹکٹ لی تھی، پھر میں بوسنیا آنا جانا وہ ہو گیا تھا 50 یورو اس کا ٹکٹ تھا، 25 یورو ایک سائڈ کا بس کا، اور تقریباً 20 یورو یا یہ سربیا میں میرے 3 نائٹس تھیں، 20 یورو پر نائٹ تھی، 60 یورو یہ، اور 57 یورو 2 نائٹس میں نے بوسنیا میں ہوٹل کو پے کیے تھے، کیونکہ ادھر میں نے الگ سے روم دیا تھا، وہ تھوڑا مہنگا تھا، اور تقریباً 10 یورو پر ڈے کھانے پینے کا لگ رہا تھا، اور اسی طرح 50-60 یورو آپ ٹکٹس وغیرہ کر لو کچھ ٹورسٹ پلیسز
جو میں نے دیکھی اس کی، جیسے میوزیمز وغیرہ جو تھے یا کروز شپ تھا اس کے ٹکٹس تھے، تو وہی تقریباً 50-60 یورو اس کے کر لو، تو اٹ مینس کہ 70 میرے کھانے پینے کا کر لو، 50-60 ٹکٹس وغیرہ کا کر لو ٹورسٹ پلیس دیکھنے کا، تو 70 اور 50 120 ہو گئے، اور بھائی 50 یورو 60 یورو بلکہ میرا بوسنیا جانے کا خرچہ ہو گیا تھا، تو 120 + 60 180، اور ہوٹلس کا آپ کر لو 60 + 60 120، 180 اور 120 ہو گیا 300، اور بس تقریباً اگر ٹکٹ میں نے نہیں ملایا تو وہ ساتھ میں ملا لو، ابھی مجھے یاد نہیں کہ ٹکٹ میں نے ملا لیا ہے کہ نہیں، اگر ٹکٹ نہیں ملایا تو بھائی ٹکٹ 135 کا کر لو، مطلب 400-500 یورو، اور ادھر میں نے ایئرپورٹ میں اپنی کار کے لیے پارکنگ کی تھی 30 یورو کی، تقریباً رفلی آپ سارا کچھ ملائیں گے تو بھائی میرا 500 یورو خرچہ ہو گیا تھا پچھلی دفعہ جب میں نے 2 کنٹریز دیکھی تھیں، لیکن اس دفعہ ہم نے ابھی تو میں سیانہ بھی ہو گیا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ پیسے کیسے بچانے ہیں اور بجٹ ٹور کرنا ہے ابھی، تو ایک تو یہ کہ میں نے میری فلائٹ اب ایسے ٹائم کی ہے جس میں مجھے اپنی کار لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس ٹائم پہ جو ہے بسز بھی جاتی ہیں لارناکا ایئرپورٹ، تو کار کی جو پارکنگ ہے اس سے میں بچ جاؤں گا 30 یورو، اور بھائی ادھر جو ہم جائیں گے جب بیلگریڈ سے اسکوپیے نارتھ میسیڈونیا، تو اس میں بھی آپشن ہے، بس میں جاؤ گے تو اس کا ٹکٹ زیادہ ہے 20-25 یورو ہے ایک سائڈ سے، لیکن ٹرین میں کم ہے 10 یورو ہے، یا رائڈ شیئر ہوتی ہے ٹیکسی ٹائپ ہوتی ہے اس میں وہ سواریاں بٹھاتے ہیں، اس کا بھی کم ہے 8-10 یورو، تو وہ پکڑیں گے، اور بھائی ابھی ہاسٹل کا بھی مجھے پیسے بچ رہے ہیں، بجٹ مل رہی ہے، اٹ مینس کہ ابھی، لیکن ابھی ٹکٹ تھوڑا مہنگا تھا کیونکہ اگست میں ہالیڈیز ہیں، تو بھائی ٹکٹ مجھے ملا 195 یورو ریٹرن، لیکن 18 یورو میں نے اور بھی دیے، اس کی وجہ یہ تھی، ابھی آپ کو خیر میں بتاتا بھی ہوں آپ کے نالج کے لیے، جب میں پچھلی دفعہ جا رہا تھا تو لارناکا ایئرپورٹ پہ سائپرس میں انہوں نے مجھے ایئر لائن جب مجھے بورڈنگ پاس ایشو کر رہے تھے تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی انشورنس، ٹریول انشورنس اصل میں ہوتی ہے، لیکن میں نے نہیں کی تھی کیونکہ میں نے نیٹ پہ سرچ کیا تھا، تو وہ بول رہے تھے کہ بھائی سربیا کے لیے ریکوائرڈ نہیں ہے، تو میں نے نہیں کی، جب ایئرپورٹ پہ مجھ سے پوچھا تو چلو اللہ نے مدد کی، اصل میں جو سائپرس میں اسٹوڈنٹ جب ادھر ہوتا ہے تو اس کی ہیلتھ انشورنس ہوتی ہے 1 سال کی، میں اپنے ساتھ وہ لے گیا تھا، میں نے وہی دے دی، تو وہ اس نے دیکھ لی اور مجھے کچھ نہیں کہا، پتہ نہیں یا تو اس کو سمجھ نہیں آئی، وہ سب گریک میں تھا، یا پھر شاید ایکسیپٹیبل ہو، لیکن میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ نیکسٹ ٹائم جب میں جاؤں گا تو ہیلتھ انشورنس کر کے جاؤں گا، ٹریول ہیلتھ انشورنس، کیونکہ کیا پتہ کوئی مجھے اس کی وجہ سے مسئلہ نہ آ جائے، تو ابھی اچھا پچھلی دفعہ میں نے ایئر سربیا ایئر لائن کی ٹکٹ کی تھی، اس دفعہ ایئر سربیا کی ٹکٹیں مہنگی تھیں، وہ نہیں مل رہی تھی، تو ویز ایئر لائن ہے ہنگری کی، اس کی ٹکٹیں بہت سستی ہیں، وہ اس میں مجھے مل گئی سستی ٹکٹ، تو بھائی ویز ایئر لائن میں ٹکٹ کرنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ٹکٹ کرتے وقت یہ بھی آفر کرتے ہیں کہ آپ ہیلتھ انشورنس، ٹریول ہیلتھ انشورنس اور ٹکٹ انشورنس کرنا چاہتے ہیں دونوں ایک ساتھ، مطلب ایک ہی قیمت میں، تقریباً 3 یورو 16 سینٹ پر ڈے کے حساب سے، اس میں یہ فائدہ ہے کہ ایک تو ہیلتھ انشورنس میری انہوں نے کر دی، ٹھیک ہے، میں نے 6 دنوں کا میرا ٹور ہے، 14 سے 19 اگست ہے اصل میں، تو 18 یورو تقریباً بن رہی تھی، تو ایک تو ٹریول انشورنس کر دی، اوپر سے صرف ٹریول انشورنس نہیں تھی بلکہ ٹکٹ انشورنس بھی تھی، فلائٹ انشورنس، اٹ مینس کہ اگر میری فلائٹ کسی وجہ سے مس ہو گئی تو 200 یورو تک مجھے وہ انشورنس کمپنی کمپنسیٹ کرے گی، مطلب پچھلی دفعہ تو یہ تھا کہ رسک تھا، اگر میری ٹکٹ فلائٹ مس ہو گئی تو سب کچھ گیا، اس دفعہ تو خیر فلائٹ انشاءاللہ مس نہیں ہوگی کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ ویزا پہ جا سکتے ہیں، میں پچھلی دفعہ گیا ہوں، اور انٹری بھی اس دفعہ تو مجھے انشاءاللہ 100% ملے گی، کیونکہ ان کا پتہ ہے کہ یہ دوسری دفعہ آ رہا ہے تو یہ بندہ ٹھیک ہے وزٹر ہے، تو ابھی تو خیر رسک نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر کسی وجہ سے فلائٹ مس بھی ہو جائے تو ابھی میری انشورنس ہو چکی ہے، مجھے 200 یورو ریفنڈ ہوگا فلائٹ کا بھی، اور اگر اللہ نہ کرے ادھر کوئی بیماری بھی آئی تو بھائی میری ہیلتھ انشورنس بھی تقریباً شاید 2 لاکھ پاؤنڈ تھا کہ پتہ نہیں 20,000 پاؤنڈ تھا، اس تک ہیلتھ انشورنس ہے، اتنا خرچہ اگر مجھ پہ ہو تو انشورنس کمپنی وہ پے کرے گی، جو کہ ویز ایئر لائن کی طرف سے ہے، ویز ایئر لائن، تو بھائی جو میرا دوست ہے انگلینڈ کا کاظم علی بھائی، اس نے بھی ٹکٹ بک کیا ہے، اس کو بھی شاید 190 پاؤنڈ کا ملا ہے،
تقریباً سیم پرائس میں اس کو ملا ہے، اور وہ بھی آ جائے گا ادھر سے، انگلینڈ سے، یو کے سے، اسکاٹ لینڈ میں وہ شفٹ ہو گیا ہے لندن سے۔ میں ادھر سے چلا جاؤں گا، پھر بھائی دونوں ساتھ میں ہوں گے اور مزہ خوب آئے گا۔ کافی عرصہ تقریباً 2018 میں ہماری لاسٹ ٹائم فیبروری 2018 میں ملاقات ہوئی تھی، اس کے بعد سے ہم ملے بھی نہیں، تو ابھی بھائی عرصے بعد ملیں گے اور پھر ساتھ میں یورپ کا ٹور کریں گے۔ ویسے جب میں پاکستان میں تھا اور میرا ارادہ تھا کہ واپس یورپ جاؤں گا، تو اس کے ساتھ کبھی کبھی گپ شپ ہوتی تھی، تو میں اس کو یہی بولتا تھا کہ اس دفعہ تو بھائی آئیں گے تو دل کے ارمان نکالیں گے گھومنے پھرنے کے یورپ میں۔ پچھلی دفعہ تو ایسے ہی ٹائم ویسٹ کیا، 4 سال نہ کہیں گھومے نہ پھرے اور نہ کوئی فائدے لیے ادھر کے کی ریزیڈنسی کے۔ تو وہ بھی کہہ رہا تھا کہ ہاں تم آؤ انشاءاللہ، پھر گھومیں گے یورپ میں اور بلاگنگ کریں گے۔ تو بھائی ابھی وہ موقع اللہ لے آیا اور ہم لوگوں نے ٹکٹس بھی بک کر لیں، اور وہی 14 اگست کو انشاءاللہ آپ لوگوں کو میں ویڈیو دوں گا بھائی پھر بیلگریڈ سے، کیونکہ 14 اگست کی نائٹ ہماری ادھر بیلگریڈ میں ہوگی، اور پھر آپ کو اسکوپیے دکھائیں گے، میسیڈونیا کا کیپٹل، اور انشاءاللہ آپ کو مزہ ضرور آئے گا۔ تو بھائی یہ اپڈیٹس تھیں اس کی۔ ایک تو میں نے آپ کو پچھلی دفعہ کے وزٹ پہ خرچے کا بھی بتا دیا، کیونکہ ایک فرینڈ نے پوچھا تھا کہ بھائی خرچے کا بتانا کہ کتنا خرچہ ہو گیا۔ پھر میں نے آپ کو اپنی نیوز دے دی کہ ابھی میں نے یورپ کی کسی کنٹری کا ٹکٹ جو بک کیا ہے وہ نارتھ میسیڈونیا جاؤں گا میں، لیکن سربیا کے تھرو جاؤں گا کیونکہ ڈائریکٹ اس کی فلائٹ نہیں ملی۔ تو ابھی بھائی 2 کنٹریز کا وزٹ پھر ہو جائے گا، سربیا کا دوبارہ، بلکہ تیسری بار، کیونکہ میں بوسنیا سے دوبارہ سربیا آیا تھا، تو میرے پاسپورٹ پہ اب سربیا کی 4 اسٹیمپس آلریڈی ہیں، 2 انٹری 2 ایگزٹ، اور ابھی 2 اور لگ جائیں گی سربیا کی، تو 6 اسٹیمپس آ جائیں گی سربیا کی میرے پاسپورٹ پہ، اور بوسنیا کی بھی آلریڈی 2 ہیں، اور ابھی نارتھ میسیڈونیا کی بھی انشاءاللہ 2 لگیں گی، اور ہو سکتا ہے کہ بھائی البانیہ کا بھی بن جائے، لیکن پلین میں وہ شامل ہے نہیں ابھی، کیونکہ 5 دن بھی ہیں، 5 دن اتنے زیادہ نہیں ہوتے، تو ایسے ہی پھر مزہ نہیں آئے گا۔ وہ پھر انشاءاللہ مونٹینیگرو اور البانیہ نیکسٹ کہیں اگر موقع ملا تو وہ کریں گے۔ تو بھائی یہ تھیں اپڈیٹس میرے بارے میں، جو کہ کل کی ویڈیو بہت لمبی ہو رہی تھی، تو میں نے آپ کو نہیں بتائیں اور میں نے آج بتا دی۔ سوری بھائی لیٹے لیٹے بتائیں گی، لیکن میں بہت تھک گیا تھا، مجھ سے بیٹھا نہیں جا رہا تھا۔ مائنڈ نہیں کرنا، میری پوزیشن جو بھی ہو آپ کو میری باتوں سے غرض ہونا چاہیے۔ اور بھائی آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ ٹائم یار میرے پاس زیادہ نہیں ہوتا، اس لیے میں آپ کے میسیجز کا شاید جواب نہیں دے سکتا۔ کوئی بہت امپورٹنٹ اچھا میسیج مجھے لگے کام والا تو میں اس کا دے بھی دیتا ہوں، لیکن پلیز مائنڈ نہیں کرنا۔ لیکن آپ لوگ یوٹیوب میں جتنے بھی ویورز ہو میری فیملی کی طرح ہو، اور بھائی مجھے آپ لوگ بہت پیارے ہو میری فیملی کی طرح۔ اور ابھی جب میں یوٹیوب چینل کے بارے میں سوچتا ہوں تو میں آپ لوگوں کا خیال جب میرے ذہن میں آتا ہے ویورز کا، تو میں ایسے سوچتا ہوں کہ بھئی یہ میری ایک فیملی ہے، یوٹیوب فیملی، اور ان کے فائدے کے لیے اگر میں کچھ کر سکتا ہوں، کچھ ویڈیو اپلوڈ کر سکتا ہوں تو مجھے کرنی چاہیے۔ لیکن اب آپ لوگ ویورز اب زیادہ ہو گئے ہو، اور اب سب کو اب جواب دینا آپ کے میسیجز کا یہ پاسبل نہیں ہے، بہت مشکل ہے، تو بھئی مائنڈ نہیں کرنا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ یہ تھی ویڈیو بھئی ٹرپ کے بارے میں۔ ابھی جو نیکسٹ ٹرپ میرا آنے والا ہے 14 اگست کو انشاءاللہ پاکستان کا انڈیپینڈنس ڈے ہوگا، اور بھئی انشاءاللہ آپ سے اس میں ملاقات ہوگی، لیکن اس سے پہلے آپ سے اور بھی بہت ملاقاتیں ہوں گی۔ ابھی کافی ویڈیوز ہیں آپ بنانے کے لیے، انشاءاللہ گاہے بگاہے ملاقاتیں ہوتی رہیں گی۔ اپنا خیال رکھنا، دعا میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔